جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ چلو فرض کر لیتے ہیں ہم نے دین سیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح ہے وہ ہم کر پاتے ہیں؟ یا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ ہمیشہ ایسا ہو جاتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ دنوں تک کوئی اچھا کام کرتا ہے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. صحیح؟ تو ہم جب بہت زیادہ پیچھے جاتے ہیں تو کچھ اس کے اسپریچول ریزنز ہوتے ہیں، معنوی اسباب ہوتے ہیں کہ مثلا ایک انسان خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کبھی کوئی ایسا غلط گناہ کر بیٹھتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو پچھلے دنوں میں اس کے لیے بہت اسموتھلی ہو رہی ہوتی ہیں اچانک مشکل ہو جاتی ہیں. اور بالکل اس کے الٹا بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی چیز سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں کروں گا نہیں کر پاتا، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ جو چیز اس نے سالوں سوچی تھی کہ کروں گا نہیں کر پاتا اچانک کر پاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے کوئی بہت پازیٹیو کام کیا ہوتا ہے جس سے اس کی توفیق بڑھ رہی ہوتی ہے. صحیح؟ میں اس کو بھی پیچھے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھتے ہوئے اور کچھ سوچنا چاہوں گا کہ انسان کے جو پرسنل ارادہ ہوتا ہے اس کو بھی کوئی راستہ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا. بس ایک معاملہ یہ ہے کہ میں یہ پہچانوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو وہ ہم نے تفصیل سے 10 دن اس کے اوپر عرض کیا. میٹیریلزم کا معاملہ، انسان کے اٹیچمنٹس کا معاملہ، انسان کے اندر لالچ کا ایشو، خوف کا ایشو، یہ تمام باتیں. پھر ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ توفیق کیسے ملتی ہے، ایک یہ مسئلہ ہے. اس کے پیچھے ایک معاملہ ہے وہ یہ کہ میں اپنا ارادہ مضبوط کیسے کروں. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے انہوں نے کرنا ہوتا ہے. بعض انسانوں کی کیٹیگری کے اندر ارادہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ کریں نہیں کر پاتے. اچھا ان سے کوئی پوچھے وجہ کیا ہے نہیں کر پاتے، وہ بھی نہیں ان کو پتا ہوتا، بس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے؟ تو مجھے اب اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ مجھے اگر اپنا ارادہ مضبوط کرنا ہے یہ کام کیسے ہوتا ہے. اور ارادے کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو میں نے 10 دن میں کہیں عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، وہ کنٹرول ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا کنٹرول، آپ کا ارادہ، یہ انہینس کیسے ہونا ہے. آیا اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی راستہ دینی تعلیمات کے اندر ہے؟ یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل برکات. اچھا آپ جب دین کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو آپ مسلسل ایک بات احساس کریں گے، اس کے اندر ریگولیشن بہت زیادہ ہے. اس کے اندر آپ کی لائف کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے اصول دیے ہوئے. مثال کے طور پر تقریباً جسے کہتے ہیں معنویت کا پہلا اسٹیپ ABC جہاں پہ کہیں گے وہ یہ ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی ہے. یہ بالکل اسپرچویلٹی کی ABC ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا میں نماز اول وقت نہیں پڑھ پاتا ہوں، میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی، اس کا مطلب یہ کہ اس کی کہانی بہت خراب جا رہی ہے. کیا خراب جا رہی ہے؟ ڈیولپمنٹ تیز نہیں ہوگی، بہت سلو ہوگی. تو پہلی چیز جو شروع ہوتی ہے وہ یہ کہ کیا میں نماز اول وقت پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اچھا اگر میں نماز اول وقت کی بات کروں تو میں نے اول وقت کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مثلا فجر کے اذان کے بعد 20-25 منٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس، ظہر کی اذان کے بعد تقریباً 50 منٹ 1 گھنٹہ ہوتا ہے، عصر کا اور زیادہ ہوتا ہے، مغرب عشاء کا بھی 50 منٹ مغرب کے بعد تک اول وقت ہوتا ہے، عشاء کا اور زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں مسلسل اسلام کے اندر ایسے کنٹرولز لگے ہوئے ہیں. مثلا روزہ رکھو گے یہاں سے شروع ہوگا وہاں پہ ختم ہوگا، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، جو خدا نے کہہ دیا وہی کرنا ہے. صحیح؟ تو پورا دین، مجھے لگا کہ پورا دین اس کے اوپر چل رہا ہے کہ اس نے ہمارے اندر ایک کنٹرول بنانا ہے، اور وہ کنٹرول میں نے کہا تھا یہ کی ورڈ ہے. صحیح ہے؟ اچھا اب اس میں ہماری کہانی خراب کیوں ہوتی ہے؟ جب ہمارے دین کے اندر کنٹرول کی فگر ہے تو یہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے اس کو جس کو ہم لوگ گرے ایریاز کہتے ہیں، وہاں خراب ہوتی ہے. کیسے؟ اسلام میں ایک ہے واجب. یہ اول وقت پڑھنا واجب ہے کیا؟ نہیں، واجب نہیں ہے. تو مثلا آج کل اذان ہو رہی ہے ظہر کی، زوال کا وقت ہے 12 بج کے کچھ منٹ، تو یہ جو واجب ہے میں نے پڑھنا یہ کب تک ہوگا؟
ऑलमोस्ट तकरीबन इवनिंग में 5 बजे तक। सही है। मुश्किल कहां पे आती है? एक मुश्किल उसकी आती है जो कहता है नाउज़ बिल्लाह ताला नमाज पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, इसने गोया अपने पांव के ऊपर एक कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरी मुश्किल कहां पे आती है? वो कहता है वाजिब तो नहीं है ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, यहां कंट्रोल अपने हाथ से खो रहा होता है। बस हमारी जो असली तरीन मुश्किल शुरू होती है वो कहां पे शुरू होती है? कंट्रोल लूज करना हमारी आदत बनती है। अगर एक जगह पे आप अपना कंट्रोल डेलिबरेटली लूज कर रहे हैं और दूसरी जगह आप चाहेंगे कि कंट्रोल स्ट्रिक्टली बेहतर होता रहे, ये नहीं होने वाला। नहीं, कंट्रोल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक फिगर लिखते हैं, फिर दूसरी फिगर लिखते हैं, तीसरी फिगर लिखते हैं, बॉटम लाइन पे एक उसका रिजल्ट होता है। कंट्रोल रिजल्ट है। बस आप ये नहीं कह सकते कि मौलाना मैं चाहता हूं नमाज अव्वल वक्त में मेरा कंट्रोल अच्छा रहे, आंखों का कंट्रोल जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं, ये दोनों साथ चलेंगे। बस जितना आप आंखों पे कंट्रोल में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपके नमाजों में भी वही कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज होगा। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहे कि मौलाना कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने देखनी है, आप उसकी बात ना करें, ये बताएं नमाज में तवज्जो कैसे बढ़ानी है। ये गेम साथ नहीं चलने वाला, ये आपको दोनों सही करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको कंट्रोल बढ़ाना है तो ये मत सोचिएगा कि कंट्रोल एक स्फीयर में बढ़ाऊंगा, एक स्फीयर में कॉम्प्रोमाइज रूटीन रहेगा, ये नहीं होने वाला। आपको और मुझे क्या करना होगा? जिस स्फीयर में आपका कंट्रोल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सही है। मसलन मैं पाकिस्तान में देखता था, कुछ लोगों को देखता था जो नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा जरूर रखते थे, रोजा जरूर रखते थे, पर उनके दिमाग में कहीं से आ गया होगा कि हमें रोजा रखना है। अच्छा, वो तो रूटीन था पाकिस्तान में कि भाई वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, ईद की नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। हत्ता यहां तक होता था कि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, जुम्मे की नमाज पढ़ेगा। सही है। ये क्या हो रहा है? ये समझ रहा है मैं एक जगह कंट्रोल बढ़ा रहा हूं तो वो सही है, बाकी जगह ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है, कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस पहली चीज आपको कंट्रोल में ये देखनी है कि आप अगर कंट्रोल अपना बेहतर करना चाहते हैं, तमाम स्फीयर्स में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल बेहतर करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर फर्ज करें कोई आदमी ये कहे कि मतलब मैं, कोई बच्चा मुझसे ये कहे, नहीं होगा इंशाल्लाह, कोई कहे कि नहीं मौलाना मैं कुछ चीजें ऐसी सुनता हूं देखता हूं जो सही नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बाकी जिंदगी को भी शैतान के हवाले करूं, मैं नहीं चाहता, मैं अल्लाह के रास्ते बढ़ना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो मैं उसको मशवरे के तौर पे कहूंगा, जिस जगह पे तुम्हें पता है कि गलती कर रहे हो, वहां दो में से एक रास्ता पकड़ लो। मुझे यूं लगा अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से डिस्कशन कर करके कि हम इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो आदमी होता है जिसको गलत बात को छोड़ने में एक झटका चाहिए होता है। वो कहता है या मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा। तो आपने शायद सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं मौलाना मैंने 25 साल सिगरेट पी, एक दिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं पीना है, मैंने डिब्बा रखा, आज तक मैंने सिगरेट को दोबारा हाथ नहीं लगाया। ये इंसानों की एक कैटेगरी होती है। सारे ऐसे होते हैं? नहीं, एक और कैटेगरी भी होती है। वो क्या होती है? वो कहता है कि मैं मौलाना हर रोज 20 सिगरेट पीता था, पहले मैंने उसको 15 किया, फिर 10 किया, फिर 5 किया, अब मिसाल के तौर पर मैं ओकेजनली एक आध पी लेता हूं। ये दूसरी कैटेगरी है। सबसे पहले आप जाकर अपने आप को पहचानो, आप कौन सी वाली हो। तो अगर मैं आपको यह नुस्खा दूं ना कि जो छोड़ना है एकदम छोड़ दो, कुछ के लिए चलेगा, कुछ के लिए नहीं चलेगा, और अगर उनके लिए मैंने ये कहा आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो, वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अचानक छोड़ने वाला होगा। सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी ढूंढ लो कि आपकी जिंदगी के अंदर जो आपका फैसला करने का स्टाइल है, किसी गलत चीज को छोड़ने का स्टाइल है, वो कौन सा वाला है, ग्रेजुअली वाला है, अचानक वाला है। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ कि मसलन ये काम मेरी जिंदगी में गलत है, इसको मुझे छोड़ना है, स्ट्रैटेजी कौन सी है, अचानक छोड़ना है या ग्रेजुअली छोड़ना है। सही है, ये एक पॉइंट है। अभी एक और पॉइंट बाकी है, क्या छोड़ना है। मैं 10 गलतियां करता हूंगा,
کیا چھوڑنا ہے، اس کو میں اگر اللہ نے چاہا میرے ذہن میں رہا تو میں اس کو عرض کروں گا. بس پہلا میرا پوائنٹ کیا ہے مجھے کہ کنٹرول تمام اسفیئرز آف لائف میں نیٹ ریزلٹ ہوتا ہے. ایک اسفیئر سے آپ کنٹرول نہیں لے پائیں گے، سب میں آپ کو اکٹھا لینا پڑے گا. جہاں پہ آپ کا کنٹرول صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین، جہاں پہ کنٹرول صحیح نہیں ہے اس کو آپ یا گریجولی کم کر لو اگر آپ کی کیٹیگری سیکنڈ ہے، یا اچانک چھوڑ دو اگر آپ فرسٹ کیٹیگری کے اندر ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. کنٹرول کو انہینس کرنے کے لیے میرے پاس ایک اور پوائنٹ بھی ہے. یہ بات امپورٹنٹ تھی، شاید آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ ہو لیکن امپورٹنٹ ہے، میرے لیے امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں. کنٹرول ایک اسفیئر کا ریزلٹ نہیں ہے، پوری لائف کا ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا فرض کرو میرے پاس 5 برائیاں ہیں جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں مثلا ایتھیٹیکلی اس میں ناکام ہوئے جا رہا ہوں، بار بار چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں ناکام، چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں ناکام. اب اپنا کنٹرول بڑھاؤں کیسے؟ ٹھیک ہے. تو مجھے اپنی لائف میں کنٹرول والے ایلیمنٹ میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ ایڈ کرنا پڑے گا تاکہ میرے کنٹرول کی امپلیمنٹ ہونے کے لیے جو پوائنٹس تھے وہ بڑھ جائیں. مثلا کیا ایڈ کروں؟ ایک مستحب ایڈ کروں. ہر مہینے، ہر 2 مہینے، ہر 3 مہینے جو آپ کی کیپیسٹی ہے ایک مستحب ایڈ کرو جس کو لوگ دنیا میں کہتے ہیں ریلیجیسلی انجام دو. چھوٹا سا کوئی مستحب لے لو جو آپ پہلے نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں پہلے سے سیدھے ہاتھ سے پانی پیتا تھا. ممکن ہے کوئی ہو جو یہ کہے کہ بھائی میں مولانا کبھی سیدھے سے پیتا ہوں کبھی الٹے سے پیتا ہوں، ڈونٹ کیئر. ٹھیک ہے. تو میں کہوں اٹس اے گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. اچھا اس میں کتنی دیر لگنی ہے؟ دیر سویر کا مسئلہ ہی نہیں. پانی پینے میں جتنی دیر لگتی ہے الٹے ہاتھ سے اتنی دیر لگے گی سیدھے ہاتھ سے. دیر سویر کا مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اٹینشن. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی لائف میں گریجولی کچھ وقت کے بعد ایک مستحب ایڈ کرنا ہے. اس ایڈیشن سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کی کنٹرول کے پوائنٹس بڑھ جائیں گے اور جہاں کنٹرول نہیں ہے وہ پوائنٹس آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کنٹرول انہینس ہوگا آپ کا. اچھا مستحب میں کیوں بڑھانے کی بات کر رہا ہوں؟ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مستحب کی اپنی پوزیٹو تاثیر آپ کے اوپر آئے گی، اس کی اپنی تاثیر آئے گی. مثلا بالکل اے بی سی میں جاتے ہوئے اگر کچھ مستحب کہوں تو کیا کہوں گا؟ میں 2-4 مستحبات لسٹ کرتا ہوں. مجھے کوئی ایسی بات کہنی ہے جس کو کرنے کے لیے بہت ٹائم نہ لگے. مجھے ایسی بات نہیں کہنی جس میں ٹائم لگے. مجھے ایسی کہنا ٹائم نہ لگے. ٹھیک ہے. اچھا پانی پیتا ہوں سیدھے سے پیوں یا الٹے ہاتھ سے پیوں کوئی ٹائم مسئلہ نہیں ہے. آپ گھر میں داخل ہونے والے ہیں، پہلا قدم کون سا رکھنا ہے؟ سیدھے پاؤں کو. صحیح ہے. آپ اسٹرکٹلی ایسا کر سکتے ہیں؟ کر لیں. اچھا کیا آپ نے ٹائم زیادہ لگایا؟ نہیں. ٹائم کو تو دونوں پاؤں کو، اس کو رکھو یا اس کو رکھو، ٹائم تو وہی لگنا ہے. واش روم جانے کے لیے پہلے آپ نے الٹا قدم رکھنا ہے اندر. صحیح. ٹائم بڑھے گا؟ نہیں، کوئی ٹائم نہیں بڑھنے والا، سیم ٹائم ہے. اٹینشن بڑھے گی. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا برین کا کنٹرول بڑھے گا. یہ بڑھانا ہے ہمیں، کنٹرول بڑھانا ہے. صحیح ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے کہا بھائی میں نماز اول وقت پڑھوں گا، میرا کنٹرول بڑھے گا. چھوٹے چھوٹے مستحبات بڑھاؤں گا. رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے. بہت ٹائم بڑھے گا کیا اس میں؟ نہیں. رات کو سونے سے پہلے پرسنل ہائیجین پہ انسان کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے، سوائے کہ انتہائی گندہ ہو تو وہ کچھ نہ کچھ جو کرتا ہے اس میں ایک وضو بھی ڈال لے. مشکل سے 1 منٹ بڑھے گا. صحیح ہے. اچھا ابھی ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا اگر میں وضو کر بھی لوں گا تو جو سوؤں گا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا. اس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کنٹرول بڑھانے ہیں. سونے سے پہلے ایک وضو کر لو. آپ نے صبح کو جاب کے لیے نکلنا ہے، منہ دھونا ہے یا نہیں دھونا ہے؟ فلموں میں دکھاتے ہیں نہیں دھوتا ہے، لیکن میرے خیال میں سب دھوتے ہیں. آپ وضو بھی کر لو. آپ کو مولانا میں وضو کروں گا تھوڑی دیر میں مجھے واش روم جانا پڑے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. کنٹرول بڑھاؤ. کنٹرول بڑھانا ہے. صحیح. اب مثلا میں نے اپنی لائف کے لیے بچکانہ کام کیے ہوئے ہیں کنٹرول بڑھانے کے لیے. مثلا میں نے اپنے لیے سوچا ہوا ہے اگر میں وہ وضو کروں گا جس سے مجھے واجب نماز پڑھنی ہے تو میں پورے مستحبات کے ساتھ کروں گا. اگر میں وہ وضو کروں گا جو میں رات کو سونے سے پہلے کر رہا ہوں میں پورے مستحبات کے ساتھ کروں گا.
لیکن اگر میں وہ وضو کر رہا ہوں جو دن میں کسی وقت کر رہا ہوں جس سے میں نے واجب نماز نہیں پڑھ رہی، میں صرف واجب حصے کروں گا، اس سے میرا کنٹرول بڑھے گا کہ میرا دماغ کاؤنٹ کرے گا کہ یہ وہ وضو ہے جس سے کوئی واجب نماز نہیں پڑھنی ہے، تو چلو ٹھیک ہے ڈنڈی مارو جلدی سے کر لو. لیکن اگر وہ نماز وہ وضو ہے جس سے ایک واجب نماز پڑھنی ہے، پورے کرو. ٹھیک ہے. اب آپ مثال کے طور پر اور کیا کر سکتے ہیں، اسی وضو کے اندر رہتے ہوئے ہر وضو کے عمل کے پیچھے ایک دعا ہے، بہت خوبصورت دعائیں. اگر ان دعاؤں کو انسان پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے، یقین مانو وضو کی بات ہی کچھ اور ہے. مثلا چہرے پہ پانی ڈالتے وقت کہ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ. اے خدا میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے جب بعض چہرے تاریک ہو رہے ہوں گے. میننگ ہے پاؤں پہ ہاتھ مسا کرتے وقت اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک عنی. خدا میرے قدموں کو اس دن مضبوط کر دے جب پل صراط پہ لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، اور میری کوشش کو ان کاموں میں قرار دے دے جس میں تیری رضایت رکھی ہوئی ہے. میننگ فل دعائیں یہ صحیح. اب مثال کے طور پہ کوئی مجھ سے کہ مولانا یہ تو آپ ساری دعائیں بتائیں تو وضو پہلے 1 منٹ میں ہوتا تھا 10 منٹ میں ہوگا. نہیں ساری مت پڑھو، ایک پڑھ لو. جیسے میں نے کہا بھائی میں واجب نماز کے لیے جو وضو کروں گا نا اس میں سارے مستحبات کروں گا، ہاتھ بھی دھوؤں گا، کلی بھی کروں گا، ناک میں ڈالوں گا، سارے کام کروں گا، ایک دعا بھی پڑھوں گا. آپ یہ سوچ دو میں سونے سے پہلے جو وضو کروں گا وہ دعاؤں کے ساتھ کروں گا. میں نے ایک زمانے میں جب یہ دعائیں مجھے یاد نہیں تھیں تو اب میرا جو اس زمانے میں غربت کے زمانے میں ایک ہی وہ تھا واش بیسن تھا، تو اس کے پیچھے میں نے وہ دعائیں ہاتھ سے لکھ کے لٹکا دی تھی. اس زمانے میں پرنٹر نہیں ہوتے تھے تو ہاتھ سے لکھ کے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا دیا تھا میں نے، کہ جب بھی میں وضو کرنے لگوں یوں دیکھ کے دعا پڑھ لیتا تھا. صحیح ہے. محنت کرنی پڑے گی، چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز لگاؤ، محنت کرو. یہ خدا کو چھوٹی محنتیں بہت پسند ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں میں جب حج کرنے جاؤں گا نا تو خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے وہ چلاؤں گا، او بھائی وہاں بعد میں جا کے چلانا نا، پہلے چھوٹا سا کوئی اور کام کر لو. وہ تم زندگی میں ایک دفعہ جاؤ گے، پتہ نہیں جاؤ گے بھی نہیں جاؤ گے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کرو، ان سے لڑو. ٹھیک ہے. اپنا ایک اسٹینڈرڈ بناؤ، اپنی ایک ڈگنیٹی بناؤ. کوئی چیز ایسی آئی جو تمہیں لگ رہا ہے کہ نہیں یہ میری ڈگنیٹی کے نیچے، ہٹاؤ اس کو. کنٹرول امپلیمنٹ کرو. صحیح. تو آپ کیا کریں، جن اسپیئرز میں آپ کو کنٹرول بڑھانا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ کمپرومائز ہو رہا ہے، اس کو یا ایک جھٹکے میں چھوڑنا ہے یا گریجولی چھوڑنا ہے، آپ پلان کریں. دوسری بات یہ چھوٹے چھوٹے مستحبات بڑھائیں. پاؤں کون سا پہلے رکھنا ہے، وضو رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے، صبح کو جاتے وقت وضو کرنا ہے. ایک بہت زبردست مستحب ہے، آپ کرنے آپ کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا. یہ میں نے بہت دفعہ آزمایا چونکہ دیکھا ہے. آپ کھانا کھائیں، اسپیشلی اگر کوئی بیمار ہے اور اسپیشلی اگر کوئی ڈائجیشن وغیرہ کی بیماری مبتلا ہے، یہ میں نے اس کو خود آزمایا ہے. وہ کیا ہے، آپ کھانا کھائیں اور ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھ لیں. عجیب ہے، امیر المومنین کی روایت ہے کہ جو یہ کام کرے گا قطعاً شفا نصیب ہوگی. امیر المومنین کی روایت ہے. تو مثلا امام نے ایک دفعہ فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. ایک آدمی نے کہا مولا میں نے بسم اللہ پڑھی تھی مجھے شفا نہیں ہوئی. امام نے فرمایا کہ اگر دسترخوان پہ 3 کھانے تھے، ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی تھی؟ کہنے کا کہ ایسا بھی ہوا ہے، شفا نہیں ہوئی. پھر امام گویا تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھے. امام نے فرمایا اب جو پوچھ رہا ہوں غور سے سنو، جواب دینا. کیا تم نے ہر لقمے پر بسم اللہ کہی اور شفا نہیں ہوئی؟ کیا ایسا ہوا ہے کبھی؟ کہنے کا نہیں، یہ نہیں ہوا. جب ہر لقمے پر، ہر نوالے پر میں نے بسم اللہ کہی، قطعاً شفا ہوئی ہے. ہاں. تو میں سوچتا تھا یہ جو ہاسپٹلز کے اندر کھانا دینے والے ہیں، کاش ان کو کوئی سمجھا دے کہ بھائی وہ جو مر رہا ہے اس کو پتہ نہیں کون کون سی میڈیسن دے کے تم اور مار رہے ہو، کم سے کم یہ ایک ٹرک بتا دو. وہ ایک
موقع تو نہیں ہے لیکن بہرحال چھوڑ دیں. تو یہ ڈاکٹرز حضرات ناراض نہ ہو جائیں نا، واقعی بعض اوقات انسان خیال کرتا ہے، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی کہتا ہے میں ایک جگہ پہ تھا ہاسپٹل میں نے ملک الموت کو دیکھا ہاسپٹل میں. تو اس نے کہا ہاسپٹل میں ملک الموت آتا ہی ہے ظاہر ہے. تو اس نے دیکھا ملک الموت ایک مریض کو بچا رہا تھا. تو اس نے ملک الموت سے کہا کہ تم اس مریض کو مارنے کے بجائے بچا کیوں رہے ہو؟ کہنے کا موت کا ٹائم نہیں آیا، ڈاکٹرز مار رہے ہیں. تو اب میں اس بیچارے کو بچانے آیا، یہ ڈاکٹرز مار رہے ہیں اس کو. تو ہم لوگوں کی دنیا ایسی بن گئی ہے کہ جو مسیحا ہے وہ بدبخت قاتل بنا ہوا ہے. آپ کو دین، آپ اپنے دین سے مدد لیں، واقعا میں دین سے مدد لیں. یعنی یہ آپ کو میں نے مستحبات بتائے. اب ایک اور مستحب عرض کرتا ہوں، بہت چھوٹی سی لسٹ تھی، میں نے کچھ لسٹ آپ کو بتائی، ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل. اب میں کہوں گا نا میں نے تجربہ کیا تو میرا مذاق بن جائے گا، لہذا میں اس کو نہیں کہوں گا میں نے تجربہ کیا ہے نہیں کیا. گھروں میں کانفلکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے. جب بھی کانفلکٹ ہو اندر اندر تھوڑے سے ہنسنے کی کوشش کرو، باہر نہیں ہنسنا، بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. اندر اندر کہہ رہا ہوں، اندر اندر ہنسنا. جگہ خالی مل جائے تو باہر بھی ہنس لینا. پھر اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا، جس سے جھگڑا ہے اگر یہ زندگی میں نہ رہے تو اچھا ہوگا؟ فرض کرو مجھے اپنے کسی مومن بھائی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا. اپنے آپ سے پوچھو اگر یہ دنیا سے چلا گیا مجھے اچھا لگے گا؟ ہم بعض لوگوں کو ایزیوم کر رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھو. بس جو پوائنٹ ہے وہ مستحب ہے، وہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے تھوڑا سا اندر سے اس بات پہ خوش ہو، کہو الحمدللہ خدا تو نے مجھے صبر دیا، الحمدللہ، شکر کرو. آپ کے دل میں سکون بڑھے گا، آپ کے دل میں سکون بڑھے گا. مصیبت بہت زیادہ آئے تو اپنے آپ سے ایک جملہ کہو خدا ہے، جو کچھ ہے خدا کے ہاتھ میں ہے، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، خدا ہے. تھوڑا سا ان مستحبات پہ محنت کریں، اس سے آپ کے وجود میں سکون بڑھنا ہے، اور جس کو کہتے ہیں کہ ریگولیشن بڑھتی ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو خالی چھوڑیں گے، وہ جو آپ سب لوگ دنیا بھر میں ٹریننگ سیشنز کے اندر مثالیں دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے ایک گلاس پکڑا دیا، کسی کو پوچھا کتنی دیر پکڑ سکتے ہو تو وہ کہے گا اتنی دیر. تو پھر جب آپ کہتے ہیں نہیں خالی ہو تو اتنی دیر ہوگا، بھرا ہوا تو اتنی دیر ہوگا. ٹینشن ایسے ہی ہے، ٹینشن چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، پرولونگ ٹینشن قاتل ہے، مار دیتا ہے انسان کو. آپ اس پرولونگ ٹینشن سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی ٹینشن پرولونگ ہونے لگے، 5-10 منٹ ٹینشن لے لیا کوئی ایشو نہیں ہے، ویٹ کم کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے، تھوڑا لے لو. اب دیکھو نہیں 20-25 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ٹینشن کم وقت ختم ہو ہی نہیں رہا ہے. تھوڑا سا بریک لے لو، 10 مرتبہ یا اللہ کہو، 10 مرتبہ یا رب کہو خدا میں تیرا بندہ ہوں، مجھ پہ رحم کر دے. دیکھ لو، جیسے آپ یہ کام کرو گے آپ کو لگے گا جیسے گرم توے کے اوپر آپ نے پانی ڈالا ہے. سکون، تھوڑی دیر کے لیے سکون ہو جائے گا، پرولونگ ٹینشن کا بریک مل جائے گا آپ کو، آپ کے نروز دوسرے ٹینشن کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہے ایک دم پرابلم سالو ہو جائے گی، نہیں، پرابلم شاید سالو نہیں ہوگی، ٹینشن سے باہر آ جاؤ. اس کو اپنی عادت بنا لو کہ جب بھی آپ کو ٹینشن ہو رہا ہے آپ نے اللہ پہ توجہ دینی ہے. 10 مرتبہ یا اللہ کہو، 10 مرتبہ یا رب کہو، خدا سے کہو خدا میں تیرا بندہ ہوں، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، میں ٹینشن نہیں لینا. صحیح ہے؟ تو یہ کچھ مستحبات ہیں جن کے اوپر محنت کریں، آپ کا کنٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. جیسے آپ کا کنٹرول بڑھنا شروع ہوگا وہ تمام آئیڈیاز جو آپ نے سوچتے تھے کاش میں اپنی زندگی میں یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ نے کرنا شروع کر دیا.
اچھا اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے عبادات کے سلسلے میں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کا تعلق بھی انڈائریکٹلی کنٹرول کے ایشو سے۔ اچھا یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے، مثلا فرض کر لیں میں نے اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا کہ میں روزانہ، مثال کے طور پر روزانہ 5 صفحے قرآن کریم کے پڑھوں گا، جو اسٹینڈرڈ پیجز ہیں قرآن کریم کے۔ تو مثلا میں نے سوچا کہ بھئی میں روزانہ 5 صفحے پڑھوں گا۔ اچھا ایک دن میں نے پڑھا سوچ سمجھ کے، ایک دن پڑھا سوچ سمجھ کے، پھر ایک دن میں نے بغیر سوچے سمجھے صرف اپنی ٹک کرنے کے لیے 5 صفحے تیزی سے پڑھ دیے، ٹھیک ہے۔ اب میرا نفس مجھ سے کہنے لگتا ہے یہ تیزی سے پڑھنے کا کیا فائدہ، اس دن مت پڑھو، پھر نہیں پڑھیں، پھر بھی پڑھیں، بریک مت دیں۔ یعنی مثلا اگر آپ کوئی ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، ہر روز زیارت عاشورہ اتنی توجہ سے پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں، بعض اوقات ایسا بالکل شروع کرتا ہے ختم کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جانے دو، پڑھو ضرور، اس کو بریک مت دو، پڑھتے رہو۔ ایک دن توفیق آئے گی توجہ سے پڑھو گے، ایک دن توفیق نہیں ہوگی نعوذ باللہ تعالیٰ نہیں توجہ سے پڑھو گے، لیکن اس کو کنٹینیو کرنا ہے۔ کنٹینیو کرنے کے اپنے فضائل ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اب مجھ سے کوئی کہے مولانا عبادات میں سے کوئی مستحب بتائیں۔ وہ ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، تو ایک بچی بہت اچھا حجاب میں آئی، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس سوسائٹی میں کوئی اتنا اچھا حجاب کرے گا۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ مولانا مجھے اپنے امام کے لیے اپنے اوپر کچھ محنت کرنی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے اس سے سب سے پہلے پوچھا یہ بتاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا، تم پورے دن میں کتنے منٹ مجھے دو گی کہ میں تمہیں بتاؤں؟ پہلے یہ مجھے بتاؤ نا کہ ٹائم کتنا ملے گا۔ تو اس نے تھوڑا سوچا اور اس نے کہا کہ مولانا میں پورے دن میں 20 منٹ کا وعدہ کرتی ہوں کہ میں 20 منٹ نکالوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو 20 منٹ کا نسخہ بتاتا ہوں کہ تمہیں 20 منٹ میں یہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو نا مجھ سے کہ مولانا میں آپ کو 5 منٹ دوں گا، کوئی نسخہ بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میں کہتا رہتا ہوں، میں کہوں گا ایک کام کرو، بلا ناغہ نماز غفیلہ پڑھو۔ یہ نماز معجزے کرتی ہے، یہ نماز معجزے کر دیتی ہے، صحیح۔ نماز غفیلہ پڑھو، نماز مغرب اور عشاء کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اس کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً مغرب کی اذان کے 1 گھنٹے بعد۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہو قضا میں پڑھ لو۔ آپ کہیں مغرب عشاء پڑھنے گئے، مولانا نے جماعت کرانی تھی اور انہوں نے غفیلہ کا ٹائم نہیں دیا، عشاء کے بعد پڑھ لو، قضا کر کے پڑھ لو، سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لو، پڑھو ضرور۔ اچھا ایک بات بہت عجیب بتاؤں، بعد میں کوئی تنگ نہ کرے، یہ میں کنفرم بتا رہا ہوں، اوتھینٹک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے۔ آپ نافلہ نمازوں کو اگر آپ وضو سے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نافلہ نمازیں اگر آپ وضو سے ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلہ رخ کے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نافلہ نمازوں میں کہہ رہا ہوں، واجب میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک تو ہم کچھ کہتے ہیں، لوگ کچھ سنتے ہیں، پھر پتہ نہیں کسی کو کیا کچھ کہہ دیتے ہیں، ایک اور مصیبت بن جاتی ہے۔ میں نے یہ کہا ہے نافلہ نمازیں اگر وضو سے ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی پوچھے کس مر جائے تقلید کے تحت؟ سب کے تحت پڑھ سکتے ہیں نافلہ نماز، ٹھیک ہے۔ نماز غفیلہ کچھ نہیں ہو پاتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ لوگ اتنی ڈرائیونگ کرتے ہو پڑھ لو، مس مت کرو نماز غفیلہ، صحیح ہے۔ اب وہ نماز غفیلہ کے اندر کچھ ذکر ہیں، کوئی کیا مجھے وہ ذکر یاد نہیں، کوئی بات نہیں، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لو، موبائل پہ دیکھ کے پڑھ لو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ہمارے پاس ایک روایت ہے اس کی مدد سے عرض کروں گا۔ ایک بہت عجیب روایت ہے، ایک شخص نے کہا کہ مولا کچھ اس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے، اس نے کہا مولانا میں کسی کام کو انجام دیتا ہوں مستحب، میرے اوپر اثر نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے۔ اس سے قطع نظر جو میں پہلے کہہ چکا ہوں 100 مرتبہ استغفار روزانہ کرنی چاہیے، کاموں کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام نے فرمایا، امام نے تشبیہ کے طور پہ یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر 360 رگیں ہیں۔ ویسے تو رگیں وینز کو کہتے ہیں جو بلڈ لے کے جاتی ہیں، لیکن یہاں رگیں سے مراد میٹیریل نہیں ہے، اسپریچول ہے۔ امام نے فرمایا انسان کے وجود کے اندر 360 رگیں ہیں، تم جب کسی کام کو کنٹینیوسلی 360 ڈیز کرو گے تو تم پہ اس کا اثر پڑے گا۔ ثواب پہلے دن سے شروع ہوگا، 360 کے بعد شروع ہوگا،
ثواب تو پہلے دن سے شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی عمل کا اثر چاہیے یہ ٹائم لگے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نماز غفیلہ میں آپ کے کوئی ایسا اثر ہو کہ جو آپ دعا مانگیں وہ قبول بھی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ٹائم لگا دو اس کے اوپر، زندگی پڑی ہے ابھی لگا لو، پھر آگے بہت فائدے ہوں گے اس نماز کے۔ یہ نماز بہت طاقتور نماز ہے، اتنی طاقتور نماز ہے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا چوتھے سرکار نے قاتل امام حسین کو بھی یہ نماز بتائی تھی کہ اگر یہ نماز پڑھ لی نا تو تمہارا وہ گناہ بھی بخش دیا جائے گا۔ جب وہ چلا گیا تو جو اطراف میں لوگ موجود تھے انہوں نے کہا مولا یہ آپ نے قاتل کو کیوں بتا دیا، یہ آپ کے والد کا قاتل تھا۔ امام نے فرمایا جو اس نے جرم کیا ہے اس کے بعد پڑھ ہی نہیں پائے گا۔ ہاں تو نماز غفیلہ چیلنج بھی ہے پھر ایک کہ ہر کسی کے بس کا ہوگا بھی نہیں پھر کہ اس کو کنٹینیو کرے، تو آپ اس کو چیلنج لے لو۔ الحمدللہ رب العالمین آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے فرزند بتا رہے ہیں، تو اس کو آپ چیلنج کے طور پہ لے لو کہ میں نے نماز غفیلہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کا ارادہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا، پھر آپ کچھ کرنا چاہیں گے مشکلات کم ہوں گی پھر، صحیح ہے انشاءاللہ تعالی۔ آخری لمحات کی طرف ہوں، بیچ میں نے ایک سوال اٹھایا تھا، اللہ کا شکر ابھی میرے ذہن میں ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ کون سی برائی پہلے چھوڑوں؟ اصل فرض کو میرے اندر 10 برائیاں ہیں، اللہ کرے کہ 10 ہی ہوں، کون سی پہلے چھوڑوں، کون سی پہلے چھوڑوں؟ تو میں اس پہ ایک جواب عرض کروں گا، اس پہ آپ غور فرمائیے گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے کچھ نتائج نصیب ہوں گے۔ خدا متعال نے کئی دفعہ اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ کہلوایا ہے کہ میں اپنے حق تو بخش دوں گا، حقوق الناس میں نہیں بخشوں گا، وہ بندے ہی معاف کریں تو ہوں گے، صحیح ہے، یہ تو مشہور ہے، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حقوق اللہ اللہ بخشتا ہے، حقوق الناس انسانوں کے حوالے کرتا ہے، بخش دیں گے، معاملہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی برائی پہلے چھوڑوں؟ میری زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ سے بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، آلموسٹ ڈیلی، صحیح ہے۔ ان میں کچھ لوگ ہوں گے جو خود غرض ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو مفاد پرست ہوں گے، لیکن کچھ لوگ سنسیئر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں، کچھ لوگ میری زندگی میں ایسے ہوں گے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوں گے اور یہ مفاد پرست نہیں ہوں گے، یہ خود غرض نہیں ہوں گے، یہ سنسیئر ہوں گے، مجھ سے مخلص ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میرا پوائنٹ یہاں پر ہے، جو آپ کی زندگی کے اطراف میں مخلص ہیں، دیکھو میری کون سی بات ہے جو ان کو بری لگتی ہے، اسے پہلے چھوڑ دو۔ ہاں مثلا میرے اطراف میں مخلصین میں کون ہوگا اللہ جانتا ہے، میں اپنے اوپر کیا رکھ کے بولوں، آپ ڈھونڈو اپنی زندگی، آپ کے اطراف میں زندگی مخلصین کون ہے، پھر ذرا ان سے پوچھ لو کبھی، یا نہیں بھی پوچھو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی کون سی بات ان کو سب سے بری لگتی ہے۔ یہ چانس بہت کم ہے کہ ان کو کوئی ایسی بات بری لگے جو اللہ نے آپ پہ واجب کی ہوئی ہے، نہیں ہوگا ایسا۔ مخلص انسان ہوا تو اس کو ایسی کوئی بات بری نہیں لگے گی۔ ذرا دیکھ لو کہ ان کو کون سی بات بری لگ رہی ہے، اسے چھوڑ دو۔ کیوں؟ ہر روز کی تکلیف میرے ساتھ میں رہنے والے کسی کو مل رہی ہے اور میں سوچ رہا ہوں میں اسپریچولی ڈیولپ ہوں گا، یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے بول دیتا ہوں، ممکن ہے کسی کو کوئی مجھ سے یہ کہے، مثلا میرا بیٹا، میری فیملی کہے کہ بھئی آپ کے اندر غصہ بہت ہے، آپ چلاتے ہو، یہ بری لگتی ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو، کمپرومائز کرو اس کے اوپر۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ بہت سخت مزاج انسان ہو، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے پنکچویلٹی اچھی ہوتی ہے، اتنی سختی اچھی نہیں ہوتی، سختی کم کرو۔ کیوں؟ اطراف کے انسانوں کو تنگ کر کے زندگی نہیں گزر پائے گی، زندگی بیکار ہو جائے گی۔ تو جو چیز آپ کے اطراف میں انسانوں کو تنگ کر رہی ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ تر ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے واجب ہوگی، واجب ہوگی تو پھر آپ کرتے رہو، نہیں ہے اسے کم کرو۔ اب مثلا کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں،
مجھے کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات انسان سنتے ہی فوراً ایک بات کہتا ہے، الحمدللہ میرے اندر ایسی کوئی برائی نہیں ہے. اتنے آپٹیمسٹک اپنے بارے میں مت بنو. بہت معذرت کے ساتھ میرے اہل خانہ نہیں سن رہے ہیں اس لیے میں سنا رہا ہوں. وہ کسی نے کہا کہ تمہیں اپنی کوئی برائی، اس نے ایک آدمی گیا کسی عقل مند انسان کے پاس، اس سے کہا کہ مجھے اپنی کوئی برائی سمجھنی ہے، برائیاں سمجھنی ہیں، تو آپ مجھے بتائیں وہ برائیاں میں کیسے سمجھوں. اس نے کہا کہ اپنی بیگم کی ایک برائی بتا دو، پھر تمہارے اجداد میں بھی جو برائیاں ہوں گی وہ تمہیں بتا دے گی. تو اس سے پہلے کہ وہ اجداد تک بات لے کے جائے، اپنی برائیاں پوچھ لو اس سے، ورنہ بات بہت لمبی چلی جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کے جو اطراف میں لوگ ہیں ان سے ذرا موقع مناسب رکھ کے ذرا سا یہ پوچھ لو میری کون سی چیز ہرٹ کر رہی. اچھا بعض لوگ کہیں گے نہیں میں پوچھ نہیں پاؤں گا، کوئی بات نہیں، فیل کر کے دیکھو کون سی چیز ہرٹ کر رہی ہے. بعض اوقات یہ چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بہت چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو جا کے دیکھو وہ کیا چیزیں ہیں. مثلا میرا کوئی ہائیجین کے اندر کوئی پریکٹس ہے، میرے ایتھکس اور مورالز کے اندر کوئی پریکٹس ہے. مثلا میں نے دیکھا ایک عجیب بات میں نوٹ کرتا ہوں، مثلا میں دیکھتا ہوں کچھ بچے ہوتے ہیں وہ باہر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، کم از کم پاکستان میں تو یہ دیکھتا ہوں. مثلا بچے ہیں، ینگ ہیں، وہ جاتے ہیں مثلا مجلس کی آرگنائزیشن کے اندر پریکٹس کرتے ہیں، انجمنوں کے اندر جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے والدین تنگ ہوتے ہیں کہ ہم اتنا باہر رہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں، اس سے تنگ نہیں ہوتے. وہ تنگ کس بات سے ہوتے ہیں؟ وہ تنگ اس بات سے ہوتے ہیں کہ جب تم گھر میں آتے ہو نا تو تب بھی تم موبائل میں گھسے رہتے ہو، اس سے تنگ ہوتے ہیں. جب تم باہر تھے تو باہر تھے، اب تم اندر آ گئے، اب تو ان کو ٹائم دو. تم اس سے تنگ ہوتے ہیں، اگنور کرتے ہو، اور اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اپنی زندگی کو دیکھو، دوسروں کو تنگ کر کے آپ زندگی میں خوشیاں نہیں لے پاؤ. اور دیکھو ایک سادہ سی بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، اینڈ پہ لے جاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، مکاریاں مت کرو، مکاریاں مت کرو. بلا وجہ میں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ایک بات کہو جبکہ کوئی ضرورت نہیں تھی کہنے کی، بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. جتنا آپ یہ کام کرو گے میں یہ کام کروں گا نا، مسئلے خراب ہوتے چلے جائیں گے. مثلا فرض کرو میں ایک دوست سے ملنے گیا، اس نے مجھے کوئی ایسی بات بتائی جو مجھے نہیں پتا تھی. اب میں اٹھتے اٹھتے اچانک اس سے کہوں وہ جو آپ نے بات بتائی تھی نا یہ تو مجھے پہلے بھی پتا تھی. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے کہا کہ میری یہ ذرا حیثیت ریسٹور ہو گئی اس کے سامنے. نہیں، ریسٹور نہیں ہوئی ہے، آپ اور ذلیل ہو گئے ہو. خدا کے سامنے ذلت اٹھانی پڑے گی. تو یہ جو مکاریاں کر کے انسان اپنے آپ کو ذرا بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ الٹا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے، اور شخصیت خراب ہوتی ہے اس کی. کیونکہ خدا جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، خدا مکاریوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو کبھی ایسا کوئی حرکت مت کرو کہ آپ کسی کو سامنے ثابت کرو، بلکہ الٹا کر لو. میں دیکھتا تھا قوم میں واقعا یہ پریکٹس میں دیکھتا تھا. مجھے کہ آپ جناب کسی سے ملنے گئے، اور مجھے یاد ہے بہت ہوتا تھا یہ، ہم مثال کے طور پر کسی سے ملنے گئے، کسی استاد سے اور کسی سے، تو وہ مثال کے طور پر خدا حافظ کہنے باہر تک آتے تھے. اب خدا حافظ کہنے باہر آئے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آپ کے استاد ہیں، وہ آپ کو خدا حافظ کہنے باہر تک آئے. اب پبلک سن رہی ہے نا، وہ اچانک کہے گا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے آ کے مجھے سکھا دیا. میں سیکھنے آیا تھا. وہ استاد ہے اور وہ کہے گا آپ نے بہت اچھا کیا، آ کے مجھے کچھ سکھا دیا. یہ کیوں؟ تاکہ دوسروں کے سامنے اس کے اندر ہمبلنس آئے. ابھی ہم الٹے ہیں، سیکھا بھی ہوگا تو اٹھتے اٹھتے کہیں گے زیادہ فائدہ نہیں ہوا. یہ جملہ کہہ کے تم نے کون سا تیر مار لیا بھائی؟ اب تو جو سیکھنے کا چانس تھا وہ بھی گیا. اب جو خدا بھلوائے گا نا وہ تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا پھر. صحیح؟ ان مکاریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سادہ زندگی گزارو. دیکھو ایک سادہ سی بات ہے، ہم لوگوں کی باڈی ایک انسان ہے، ہمارا برین ایک انسان کا ہے. منافقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک برین پہ 5 آدمی چل رہے ہوتے ہیں، ایک سی پی یو پہ 5 کمپیوٹر. بہت 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 مسئلہ ہے، تباہی ہے دماغ کے لیے. سمپل دماغ رکھنا ہے، اندر باہر کا فرق مت کرو، پرسکون رہو. اور ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھو، محبتیں، عزت، احترام، طاقت، دولت سب کچھ خدا کی طرف سے. مکاریاں کر کے کچھ نصیب نہیں ہونے.